بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر شاہ سوری دنیا کے عقل مند اور بہادر ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے دور حکمرانی میں عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین روایات قائم کی۔ شیر شاہ سوری نے 15 برس امارت اور افسری میں گزارے، جبکہ 5 سال تک پورے ہندوستان پر حکمرانی کی۔ شیر شاہ ایک عقل مند اور مدبر حکمران مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں عوامی فلاح و بہبود کے بے شمار منصوبے پایۂ تکمیل کو پہنچائے اور پورے ہندوستان میں سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا اور بنگالے کو سڑکوں کے ذریعے افغانستان سے ملا دیا، اور ان سڑکوں پر ہر کوس پر ایک سرائے، کنواں اور مسجد تعمیر کروائی۔ ہر سرائے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے میں مسلمانوں جبکہ دوسرے میں ہندوؤں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ مسجدوں میں امام، قاضی اور مؤذن مقرر کیے اور سرکاری خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ ہر سرائے پر ڈاک چوکی قائم کی، جہاں 2 گھوڑے ہر وقت ڈاک لے جانے کے لیے تیار رہتے۔ تمام سڑکوں کے اطراف میں پھلدار درخت لگوائے۔ شیر شاہ سوری کا دور رعایا کے لیے امن اور سلامتی کا دور تھا، اور لوگ رات کو دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر شیر شاہ سوری کی بائیوگرافی۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا، جبکہ اس کے والد کا نام حسن خان سور تھا۔ سور افغانوں کے ایک فرقے کا نام ہے۔ ان کے آباء و اجداد غوری کے سلاطین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک غوری شہزادہ جس کا نام محمد سوری تھا، اپنے وطن سے جلا وطن ہو کر افغانوں میں آ کر آباد ہو گیا۔ محمد سوری کی شادی افغانوں میں ہو گئی اور اس کی اولاد سوری افغان کہلائی۔ سکندر لودھی کے زمانے میں جونپور کا حکمران جمال خان تھا، جس نے شیر شاہ سوری کے باپ حسن خان کو سہرامپور اور خواص پور ٹانڈا کی جاگیریں عطا کی اور 500 سوار عطا کیے۔ حسن خان کے 8 بیٹے تھے۔ حسن خان کو فرید خان سے خاص انسنا تھا، اس لیے فرید خان باپ سے ناراض ہو کر جونپور کے حکمران جمال خان کے پاس آ گیا اور یہیں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ بعد میں باپ بیٹے میں صلح ہو گئی اور حسن خان نے فرید خان کو اپنی جاگیر کا داروغہ بنا دیا۔ جب حسن خان لشکر لے کر دور دراز کے علاقوں میں مشن پر روانہ ہو گیا تو متحد ذمہ داروں نے فرید خان کو مالگزاری دینے سے انکار کر دیا۔ اب فرید خان کے پاس کوئی لشکر نہ تھا، اس لیے ماتحتوں نے مشورہ دیا کہ اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرے، لیکن فرید خان نے ہر موضع کے مکھیا سے ایک گھوڑا ادھار مانگا، اور جو سپاہی بیکار بیٹھے تھے انہیں خرچ دے کر مانگے ہوئے گھوڑوں پر سوار کیا اور سرکش ذمہ داروں کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ بہت سے سرکش ذمہ دار قتل اور بہت سے متی بنا کر اپنی شجاعت اور طاقت کا رعب ان پر بٹھا دیا، اور سب ذمہ دار وقت پر مالگزاری ادا کرنے لگے۔ جب باپ واپس آیا تو فرید خان کے انتظام
اور سرداری کے طریقے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن باپ کی واپسی پر فرید خان آگرہ آ گیا اور سلطان ابراہیم لودھی کے مشہور امیر دولت خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب فرید خان کا باپ حسن خان فوت ہو گیا تو باپ کی جاگیر فرید خان اور اس کے بھائی نظام خان کے نام منتقل کر دی گئی، لیکن جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی، اسی دوران بہادر خان ولد دریا خان لوہانی بہار پر قابض ہو گیا اور اس نے سلطان محمد کا لقب اختیار کر لیا اور فرید خان نے بہادر خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب سلطان محمد شکار کے لیے نکلا تو شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ فرید خان نے شیر کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان محمد نے اسے شیر خان کے لقب سے نوازا اور اسے اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب شیر خان سوری چھٹی لے کر واپس آیا تو جونپور کے حاکم محمد خان سوری نے سلطان محمد کو شیر خان کے خلاف کر دیا اور خود جاگیر کی بٹوارے کے بہانے شیر خان پر حملہ کر دیا۔ شیر خان سوری شکست کھا کر ظہیر الدین بابر کے امیر کڑا مانک کے حاکم جنید برلاس کے پاس چلا گیا اور جنید برلاس کی ملازمت اختیار کر لی اور حاکم کڑا سے فوجی امداد لے کر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور محمد خان سوری سے نبرد آزما ہوا۔ محمد خان سوری شیر خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور رہتاس کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ اس طرح شیر خان اپنے پرگنوں کے علاوہ جون پر بھی قابض ہو گیا، لیکن اس نے محمد خان سوری کو اس کا علاقہ واپس کر دیا اور اپنے پرگنات کی ذمہ داری اپنے بھائی نظام خان کے ذمہ لگا کر خود جنید برلاس کے پاس چلا گیا۔ جنید برلاس اسے ظہیر الدین بابر کے پاس لے گیا۔ شیر خان نے مغلوں کے طور طریقوں سے واقفیت حاصل کی، لیکن اس کی مغلوں سے بن نہ سکی اور جلد ہی شیر خان اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور دوبارہ حاکم بہار جمال خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جمال خان کی وفات کے بعد اس کا کم سن بیٹا تخت نشین ہو گیا اور ملکی معاملات شیر خان کے ہاتھ آ گئے۔ اسی دوران حاکم بنگالہ نے بہار پر حملہ کر دیا۔ شیر خان نے تمام پٹھانوں کو متحد کیا اور حاکم بنگالہ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ جلد ہی سلطان محمود بنگالی نے ایک دوسرا لشکر ابراہیم خان کی سربراہی میں شیر خان کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن وہ لشکر بھی عبرتناک شکست سے دوچار ہوا اور اس لشکر کے ہاتھی، گھوڑے اور توپ خانے شیر خان کی ملکیت میں آ گئے۔ اسی طرح قلعہ چٹار کا امیر تاج خان اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا تو شیر خان نے تاج خان کی بیوی لاڈو ملکہ سے شادی کر لی اور چٹار پر بھی شیر خان کا قبضہ ہو گیا۔ جب پٹھانوں نے سلطان سکندر لودھی کے بیٹے محمود شاہ کو پٹنہ کا حکمران بنا دیا تو شیر خان نے بہار بھی محمود خان کے حوالے کر دیا اور خود اپنی جاگیر میں واپس آ گیا۔ محمود خان نے جونپور پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب جونپور پر قبضہ کی خبر نصیر الدین ہمایوں تک پہنچی تو وہ کلنجر کا محاصرہ چھوڑ کر جونپور کی طرف چل دیا۔ شیر خان
محمود لودھی کے لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن در پردہ وہ مغلوں سے مل گیا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو شیر شاہ اپنا لشکر لے کر افغان لشکر سے علیحدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے افغان لشکر منتشر ہو گیا اور ہمایوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جب ہمایوں گجرات کی مہم پر روانہ ہو گیا تو شیر خان نے بہار پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بنگالہ کی طرف متوجہ ہوا اور حاکم بنگالہ سلطان محمود شاہ کو شکست سے دوچار کیا اور بنگالہ پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں شیر خان کی بیک کنی کا عزم لیے ہوئے لشکر لے کر قلعہ چٹار کی طرف بڑھا۔ 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ہمایوں نے چٹار فتح کر لیا اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ شیر خان نے جب ہمایوں کی بنگالہ آمد کی خبر سنی تو چپکے سے بنگالہ سے نکل آیا اور رہتاس کے قلعے پر حملہ آور ہوا اور رہتاس کا قلعہ فتح کر لیا۔ قلعہ رہتاس ہندوستان کا مضبوط ترین قلعہ تھا اور اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن شیر خان نے ڈولیوں میں عورتوں کے روپ میں اپنے سپاہی بھیجے اور آسانی سے قلعہ فتح کر لیا اور اس کے بعد ہمایوں کے لشکر کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمایوں کا لشکر جب بنگالہ سے واپسی پر دریائے جوسا پہنچا تو شیر خان نے دعویٰ بول کر ہمایوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا اور خود بنگالہ کی طرف چل دیا اور بنگالہ میں اپنے نام کا سکہ جاری کر کے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ اگلے سال لشکر لے کر آگرہ فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے نصیر الدین ہمایوں کو دریائے گنگا پر شکست سے دوچار کیا اور خوشاب تک ہمایوں کا پیچھا کیا اور کوہستان میں ایک قلعہ رہتاس کے نام سے تعمیر کروا کے اسے اپنے ایک خاص وفادار امیر خواص خان کے سپرد کر دیا اور خود آگرہ واپس آ گیا۔ 1542 میں شیر شاہ سوری مالوا اور گوالیار پر قبضہ کرنے کے بعد رتن پور کی طرف چل دیا اور رتن پور پر بھی قابض ہو گیا۔ 1 سال کے بعد ملتان کو بھی فتح کر لیا گیا۔ 1543 میں قلعہ رائے کے راجہ پورن مل نے بغاوت کر دی، جسے طاقت کے ذریعے کچل دیا گیا اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد شیر شاہ سوری ناگور اور جودھر کے راجہ مالدیو پر حملہ کرنے چل دیا۔ راجہ بھی اپنے بہادر امیروں کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر پہنچ گیا، لیکن شیر شاہ نے مالدیو کے امیروں کے جعلی خطوط مالدیو تک پہنچا دیے، جس سے مالدیو نے اپنے امیروں کو غدار سمجھا اور بغیر مقابلہ کیے واپس چل دیا۔ لیکن مالدیو کا ایک امیر کوہنیا 12,000 کے لشکر کے ساتھ شیر شاہ پر حملہ آور ہوا، لیکن شکست سے دوچار ہوا۔ شیر شاہ یہاں سے چتوڑ کی طرف چل دیا اور چتوڑ پر قبضے کے بعد قلنجر کا رخ کیا۔ شیر شاہ نے 1545 میں قلنجر تو فتح کر لیا، لیکن لڑائی کے دوران اپنے ہی لشکر کے تیل کے ڈرموں میں لگی آگ میں بری طرح جھلس کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔